وانصر المسجد الاقصى يا رب. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ. یقیناً قیامت تو ٹوٹی ہے الاقصی میں. 8 مئی کو آج سے 3 روز پہلے جب اسرائیلی جو فورسز ہیں انہوں نے نمازیوں پر اٹیک شروع کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بد سے بدتر صورتحال پیدا ہوتی گئی. اور اس وقت ایز وی سپیک پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فورسز نے اٹیک کیا غازہ میں، اور 20 فلسطینی مارے گئے. ایسے ہی مارے جاتے ہیں کہ جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی جانور ہوتے ہیں، اور دنیا کو عادت ہو گئی ہے ان کے مارے جانے کی. اور مجال ہے کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ اسرائیل پر کسی قسم کی پابندی، کسی قسم کا کنٹرول ہرگز نہیں. اس کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی سیلف ڈیفenس کے لیے یہ کر رہا ہے. تو بس اس کے علاوہ کہ اللہ سے دعا کریں، یہاں جو سرزمین ہے، پوری دنیا ہے، ادھر کوئی بولنے والا نہیں ہے. ضرور پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا، ضرور شاید آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہو، شاید آپ نے بھی ان کے لیے دعا مانگی ہو، لیکن کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی نہیں کرنے والا. ہم پوچھتے ہیں ہمارے اس وقت جو ہے PR ہمارے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو UN میں امبیسڈر منیر اکرم صاحب، وہ وہاں بیٹھے ہیں جہاں سے آواز اٹھنی چاہیے حق کے لیے، انصاف کے لیے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں کسی کے کان پہ جوں بھی رینگی ہے جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور الاقصی مسلمانوں کی تیسری سب سے زیادہ سیکرڈ ایک مسجد ہے، لیکن سب کچھ ختم ہے، سب کچھ بے معنی ہو گیا ہے، کیونکہ طاقتور کو، اور ایسے طاقتور کو جس کے بیک پر امریکہ ہو اور تقریباً ساری دنیا ہو، اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا یہ فرما دیجئے گا، ناظرین کو بتا دیں کہ UN میں کوئی کچھ بولا بھی ہے اس پہ، کسی کے کچھ بولنے کا ارادہ بھی ہے اس پر؟ جی نسیم، کل ہی OIC سفیروں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ہم نے پروپوز کیا ہے کہ ایک جوائنٹ پوزیشن، اسلامی دنیا کی جوائنٹ پوزیشن ہونی چاہیے. اور اس پوزیشن میں ایک تو ہم یہ فرم کریں گے جو لیگل پوزیشن ہے، اور جو ہم نے حمایت ہم کرتے ہیں فلسطینیوں کی، اور جو ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں اس کو کنڈیم کیا جائے. اس کے علاوہ ایک خط جائے گا سیکیورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کو، اور ہماری ملاقاتیں ہوں گے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز کے ساتھ، جہاں ہم نے یہ پیش کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوئے ہیں اس کو کنڈیم کیا جائے، جو اسرائیلی ایوکشنز جاری ہیں اس کو بند کیا جائے، جو اسرائیلی اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے. اور ہم سیکیورٹی کاؤنسل سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک پوزیشن لے گا اور ایک اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ایکسرسائز کرے گی ان حالات میں. اگر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایکشن نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک اسپیشل سیشن جنرل اسمبلی کا بلائیں گے، اور وہاں اس اسپیشل سیشن میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک ریزولوشن پیش کی جائے گی OIC کی طرف سے، جس میں یہ اسرائیلی جو ایکشنز ہیں اس کو کنڈیم کیا جائے گا، اور جو فلسطینیوں کی جو حقوق ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے گا. تو یہ ایکشنز جو ڈپلومیٹکلی یہاں اقوام متحدہ میں ہم لے سکتے ہیں وہ ہم نے جاری کیا ہے. تو منیر اکرم صاحب، یہ جنرل یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل سے آپ کہہ رہے ہیں ہم توقع کرتے ہیں، لیکن آپ سے بہتر کون جانتا ہے، 40 سال سے آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں انوالوڈ ہیں، کہ اس پر تو امریکہ فوری طور پہ ویٹو ڈالے گا تو کچھ ہو تو نہیں پائے گا. اس کے بعد جنرل اسمبلی کا اگر میں آپ سے پوچھوں سیشن کب بلانے کا ارادہ ہے، یعنی کہ ہفتے، 2 ہفتے، 10 دن، 12 دن؟ جی جلدی ہوگا نسیم. ہم نے دیکھنا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں کر سکے گا تو ہم ایمرجنسی سیشن بلائیں گے. تو اب سے لے کے 10-12 روز تک تو ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اٹیک کیا جا رہا ہے غازہ پہ، تو اور جس طریقے سے الاقصی میں ابھی تک
اسرائیلیوں کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ پھر ہم یہ سمجھیں کہ اگلے 10-12 دن اسرائیل، 12 دن کیا یہ کرتا رہے گا اسرائیل؟ منیر اکرم صاحب کچھ آپ ذرا اگر if you move away from your position as a UN permanent representative پاکستان کا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کچھ ہو سکتا ہے یا بس دنیا اس کو اسی طریقے سے دیکھتی جائے گی؟ کیونکہ پچھلے 40 سال سے تو یہی ہو رہا ہے۔ جی نسیم، آپ تو جانتی ہیں کہ یہ سب جو مسئلے ہوتے ہیں یہ طاقت سے اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب فلسطینیوں کا جو ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، جو اسلامی جو ان کے جو نیبرز ہیں ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی آپ سمجھتی ہیں۔ تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اس کے باوجود ہم کیا کر سکتے ہیں، پر اس وقت آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ اس وقت اسلامی دنیا میں جو کل ہماری جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سب اکائی تھی، ترکی، پاکستان، سعودی عربیہ، ایران، سب ایک آواز سے بولے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ جو فلسطینیوں کا حقوق کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ صرف اگر اسلامی دنیا میں اکائی ہو، ہم یونائٹڈ طریقے سے چلیں تو اسی طریقے سے ہم فلسطینیوں کی حمایت کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، کل تک جو سیکیورٹی کونسل میں ڈسکشنز چل رہی تھی تو اس میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ امریکہ کوئی فیصلے کو روکے گا یا نہیں روکے گا، شاید اس کو وہ تھوڑا بہت ڈائلیوٹ کرے، پر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے انسانی حقوق کی بڑی انہوں نے ایک پالیسی۔ منیر اکرم صاحب، معذرت کے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکسمین نے کہا ہے اسرائیل جو کر رہا ہے وہ سیلف ڈیفense میں کر رہا ہے، تو جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ کی توقعات تو یقیناً نیک ہے، لیکن میرا خیال ہے حقائق جو ہیں اس سے برعکس ہیں۔ لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے بتایا کہ کوشش کی جا رہی ہے، کرے ناظرین دعا اللہ سے کیجیے گا، کیونکہ یہ جو انسانی جو اس وقت قوتیں ہیں ان کے there is no morality in politics and international affairs۔ فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ تو اب ناظرین ہم اس طرف بڑھتے ہیں جس کا تعلق زیادہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ہے، اس کا بھی ہے یقیناً، لیکن افغانستان میں، سعودی عربیہ میں اور ایران وغیرہ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ کتنی اہم ہے اور ان کے کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر رفت قزلباش صاحبہ، بہت شکریہ امبیسڈر صاحبہ۔ ناظرین، امبیسڈر رفت ایران میں امبیسڈر تھیں اور شی نوز، اور بڑا ایکسیس تھا ان کو، آخری ان کی پوسٹنگ یہ تھی، تو ان سے ذرا پوچھیں گے کہ اس وقت ایرانی کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور کہنے کو تو اینالسٹ ہیں لیکن بڑے اسکالر ہیں، اور یہ اندر افغانستان میں جو سوچ ہے مختلف دھڑوں میں وہ بڑی قریب سے اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور جنرل اعجاز اوان صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور یہ بھی ان کی نظر بڑی قریب سے ہوتی ہے سیکیورٹی ایشوز پہ، انٹیلیجنس کے ایشوز پہ، پاکستان کے جو تعلقات ہیں اہم سعودی عربیہ وغیرہ جو تمام ملک ہیں، اور افغانستان پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ یہ ہم کہتے چلیں کہ سعودی عربیہ کا جو پرائم منسٹر کا وزٹ تھا اس پہ ہم بات کریں گے، اور جو قیامت ٹوٹی ہے کابل میں، ناظرین کابل کے قریب میں ہزارہ کمیونٹی، ایک اور کمیونٹی ہے جس کو کچھ جو قوتیں ہیں اس میں تو آئسس رہی ہے، اسلامک اسٹیٹ سب سے آگے، وہ ان کے بس میں نہیں کہ ختم ہی کر دیں ان کو، ہزارہ کمیونٹی کو، لیکن کچھ اللہ کا معجزہ ہے کہ فلسطینی بھی ابھی تک قائم اور دائم ہیں، اور ہزارہ بھی ہیں بڑی ہمت سے بڑے۔ ان کے 68 بچیاں جو ہیں ان کو دفنایا گیا پچھلے 2 دنوں میں، کیونکہ ایک سکول پہ، یاد ہے آپ کو ہمارے پشاور میں جو 2004 یا 5 میں جو
پبلک اسکول پہ جو ہوا تھا، ہمیں پبلک اسکول پہ جس طرح ہماری بچیاں ماری گئی تھی، کچھ ایسا ہی واقعہ ہے. تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. امبیسڈر صاحب آپ کیسے دیکھ رہی ہیں سعودی عربیہ کے وزٹ پر؟ ذرا کامنٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ نسیم. سعودی عربیہ کا وزٹ ہمیشہ ہی بہت اہم ہوتا ہے. جب بھی کوئی وزیر اعظم یا صدر یا کوئی بھی ہمارا ہائی آفیشل ادھر جاتا ہے تو سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت درینہ ہیں، بہت مضبوط ہیں، بہت پرانے ہسٹوریکل ٹائپ. لیکن اس بار تھوڑا سا زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے، جیسے آپ کو معلوم ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ کچھ ہمارے تعلقات سرد مائلی کی طرف چلے گئے تھے. یہ 2018 سے میرا خیال میں غالباً ہمارے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے. تو ابھی اس سے پہلے کہ وزیر اعظم صاحب گئے، اس سے پہلے آرمی چیف گئے. چونکہ ہماری جو ریلیشنز ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ وہ زیادہ تر عسکری ملٹری کوآپریشن بہت زیادہ ہے ہماری. دیٹس دی بینچ مارک آف آور ریلیشنز. اس دفعہ بہت امیدیں ہیں، اور جیسے کہ وزیر خارجہ صاحب نے ابھی آپ کے اس کلپ پہ کہا بھی کہ عنقریب ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اچھی خبریں بھی ہمیں ملیں گی. لیکن ہمیں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہماری تھوڑی سی امبیلنسڈ قسم کی یہ ریلیشن شپ ہے. میں اس امبیلنس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سعودی عربیہ کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھی بہت ہیں. وہ اکنامک ریلیشنز بہت سٹرونگ ہیں. ہندوستان جو ہے نا ویسے بھی اکثر ملکوں کے ساتھ اکنامک ریلیشنز اپنے سٹرونگ رکھتا ہے. ہم اس چیز میں کمزور رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ہمارے زیادہ ملٹری بیسڈ ہوتی ہے، ڈیفنس کوآپریشن ہماری بہت سٹرونگ ہے. اور پھر جو ہے نا ڈونر ہم وہ ایڈ گیونگ ملک ہے، ہم ڈونیشنز لیتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا امبیلنس رہتا ہے. ہمیں بھی چاہیے اس دورے کے بعد، اور یقیناً جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی بھی اور دوسرے آفیشلز کی بھی، کہ اکنامک سائڈ پہ ذرا زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں لگتا بھی ایسے ہے کہ فوکس رہا ہے کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اکنامک پارٹنرشپ زیادہ مضبوط ہو جائے. اور ایک اور چیز جو بہت خوش آئین ہوئی اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، دیکھا کہ کافی عرصے کے بعد کشمیر کا بھی ذکر ہوا. اس پہ بھی آتے ہیں جی. تو وہ بہت ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں مسئلہ ہوا تھا، 1-2 سال میں مسئلے رہے ہیں. تو ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس اور اپنے باقی پارٹیسپینٹ سے پہلے ول ٹیک دیئر comments quickly on سعودی عربیہ کے اس کی کتنی اہمیت تھی وزٹ کی. آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سعودی تعلقات، افغانستان کی ڈیولپمنٹس اور ایران کے ساتھ. تو یہ بتائیے گا جنرل صاحب کہ سعودی عربیہ کے وزٹ کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں تو باہمی جو تعلقات ہیں، یقیناً جو ایک مس انڈرسٹینڈنگز تھی، ڈفرینسز تھے، وہ تو ختم ہو گئے. جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں، تو آپ اگری کریں گے اس سے؟ جی یقیناً نسیم، بائی لیٹرلی بہت چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. اور وہ جو ایک ڈپ آیا تھا میرے خیال میں اس میں سے بہت آفاثار آؤٹ، اور دونوں طرف یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں مل کر آگے چلنے میں ہی بہتری ہے دونوں ممالک کی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد پرنس محمد بن سلمان کی پوزیشن میں جو ایک تبدیلی آئی سعودی عربیہ اور یو ایس کے ریلیشنز کی وجہ سے، اس میں میرے خیال میں کراؤن پرنس یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ انہیں ریجنل کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے میں ہی ان کی بہتری ہے. اسی طرح پاکستان اور سعودی عربیہ میں یہ بھی ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سوورینٹی کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ڈکٹیٹ کرنے کی بجائے، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے معاشی تعلقات بہتر ہیں، ان کا والیوم بھی بڑا ہے، لیکن ہم انہیں یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھیں گے. اسی طرح اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے یا ایران کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں سعودی عربیہ ہمیں بھی ڈکٹیٹ کرنے کی موڈ میں نظر نہیں آتا، جو ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت سوچ ہے دونوں ممالک کی طرف. اگر ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یا جیو اکنامک پوزیشن ہے، اس میں جو حصہ سعودی عربیہ ڈال سکتا ہے یا جس طریقے سے مستفید ہو سکتا ہے، ان کو اس اپرچونٹی کو کیش کرنا چاہیے. اور پاکستان جس طریقے سے جو سعودی عربیہ کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے مستفید ہونے کی پوری کوشش کرے.
ایک احترام کا رشتہ قائم کرتے ہوئے بجائے ایک دوسرے کو ڈکٹیٹ کرنے کے مل کر آگے بڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے. اور اس میں ایک فیکٹر اور ہمیں جی باٹم لائن یہ جیسے آپ نے فرمایا ہے رحیم اللہ ایک فیکٹر اور ہے چائنا کا. جی اس پہ آئیں گے جن صاحب. لیٹ می کم بیک ٹو یو آن دس. جی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً حقیقت پسندانہ دونوں طرف ہونا چاہیے، اور پاکستان کو خاص طور پہ کشمیر پہ، جو کہ عموماً جب کشمیر کا مینشن ہوتا تھا تو ایک سیلف ڈٹرمنیشن پہ جو UN کی ریزولوشن وہ اس پر بات ہوتی تھی، اور ہندوستان کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس پر جو بھی الفاظ استعمال کرتے تھے کچھ نہ کچھ کہا جاتا تھا. اس پر جوائنٹ سٹیٹمنٹ از کوائٹ. اس کا مطلب کہ کشمیر کے حوالے سے وی آر بیسکلی آن آر اون جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلقات ہے. جی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. جی بالکل، دیکھیں کافی کچھ ہو رہا ہے. پہلے میں یہ ذکر کروں گا کہ قطر کے جو امیر ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. ترکی کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ آج سعودی عرب پہنچے ہیں. بالکل. سعودی عرب نے ایران سے بھی شنوائی کی ہے اور ان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر پاکستان تو بڑا قریبی ساتھی رہا ہے، تو پاکستان کے آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو دعوت دی گئی، اور آپ نے دیکھا کتنی گرم جوشی تھی. یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ تعلقات خراب ہو گئے تھے. اور خود ولی عہد کا ان کا استقبال کرنا ایئرپورٹ کے اوپر، اور پھر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا، تو میرے خیال میں ایک بڑی بنیادی تبدیلی آئی ہے. سعودی عرب کو یہ احساس ہوا ہے، یعنی دعوت تو سعودی عرب نے دی ہے یہ دوروں کی، اس کو احساس ہوا ہے کہ اس کے اوپر امریکی دباؤ بڑھے گا بائیڈن کے دور میں. اس کو اپنے پرانے ساتھیوں کو یاد رکھنا چاہیے، تعلقات جو خراب ہو گئے ہیں اس کو بہتر بنانا چاہیے، خاص طور پہ اپنے خطے میں. تو میرے خیال میں بڑی خوشائند باتیں ہوئی ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اوپر جو ہمارا موقف ہے سارے ملک بالکل دو ٹوک الفاظ میں اس کی حمایت کریں. ہر ایک ملک کی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ تیل کا بڑا خریدار ہے سعودی عرب سے. سعودی عرب نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا میں، اور پھر UAE کے بھی بڑے تعلقات قریبی ہیں انڈیا کے ساتھ. تو ہمیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمیں کچھ توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور پھر وہ پوری نہیں ہوتی. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سعودی عرب کو بھی ہم سے بڑی توقعات تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کہیں گے اور ہم اپنی فوج کو یمن بھیج دیں گے، حالانکہ یہ ان کو توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہم دوسروں کی جنگوں میں اپنے آپ کو ہمیں اس طرح استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے، اور وزیر اعظم کہہ چکے ہیں بالکل کہ آئندہ ہم دوسروں کی جنگوں میں نہیں پڑیں گے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ بتائیے گا صاحبہ کہ جہاں تک آرٹیکل، اگر ہم ذرا کشمیر پہ ایک منٹ کے لیے فوکس کریں، بالکل رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ تاریخی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کوئی ہمارا کوئی ہم رومانٹک ریلیشن شپ میں چلے گئے یا کچھ، تو جلٹڈ بائی امریکہ، بیٹریڈ بائی امریکہ، یہ لفظ بین ہو جانا چاہیے فورن پالیسی کی ڈسکشن میں. اچھا اب ذرا اگر ہم کشمیر پہ آ جائیں تو آج انہوں نے کہا، ہمارے جو ہیں فارمر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر حالات کشمیریوں کے لیے حالات بہتر کر دے ہندوستان، ان کی مشکلیں آسان کرے، تو ہم وی کین کنسیڈر ٹاکنگ. تو یہ آپ بتا دیجیے، اور آپ انڈیا میں سرو آپ نے کیا، بڑی ایکٹیولی وہاں انوالو تھی ان سب چیزوں میں ایز ڈپٹی ہائی کمشنر، کہ آرٹیکل 370 اور 35A تو یہ ہے کہ ڈیموگرافک چینجز نہ لائیں. اس میں ہماری حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ اس میں آپ کچھ ریورس گیئر لگائیں، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری طرف 370 پہ بڑی دلچسپ ہے کہ حکومت کہتی ہے جی ان کا انٹرنل میٹر ہے. یہ ذرا میں آپ کو بتاؤں، سوال مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ بڑی ایک غلط پوزیشن ہے. اور کیونکہ کشمیریوں کے لیے، مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کے لیے تو 370 بڑا اہم ہے. ان کے لیے تو ہم کس طرح سے یہ پوزیشن لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ویسے واقعی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. مجھے نہیں پتا کس کانٹیکسٹ میں وزیر خارجہ صاحب نے یہ بات کی، لیکن ایک لحاظ سے بہت لوگ کہہ رہے ہیں خالی وزیر خارجہ نہیں، گورنمنٹ میں بات یہ ہے کہ آرٹیکل 370 انٹرنل وہ اس شاید کے کانسٹیٹیوشن، اور ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، اور ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. کانسٹیٹیوشن کا بھی انہوں نے حصہ اس لیے بنایا تھا بیکاز وہ UN کا وہ پیسہ.
تو اس لحاظ سے تو وہ انٹرنل ہوتا ہے, لیکن کشمیر از ناٹ این انٹرنل ایشو. اور کشمیریوں کے لیے 370 امپورٹنٹ ہے, اینڈ 370 از ناٹ اونلی ان کشمیر, یہ ان کی دوسری بھی اسٹیٹس جو ہے نا, ناگالینڈ وغیرہ, جہاں پہ ان کو پرابلمز ہیں سیپریٹ, وہاں پہ بھی جو نہیں ہے. سو اٹس بیسکلی ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے, اور کشمیری تو اس کو کبھی ایکسیپٹ کرتے بھی نہیں ہے, دے ہیو نیور ایکسیپٹڈ. ٹھیک ہے جن صاحب, ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار کہ جی 370 تو ہم نے کبھی مانا نہیں, تو پھر ابھی ہم کیا کریں, اگر کیا تو اٹس دیئر انٹرنل میٹر. لیکن میں پھر وہی سوال آپ سے کرتی ہوں کہ کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کی غیر موجودگی میں 370 تو بڑا پھر بھی ان کے لیے اہم ہے, کیونکہ ان کا جھنڈا, ان کی اسٹیٹ, ان کی انڈیپینڈنس. تو ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں it doesn't matter to us؟ نہیں نسیم, اٹ ڈز میٹر, لیکن اس کی دیکھیں نا ایک کانٹیکسٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے وہ ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ نہ تھا نہ ہے, اس کے اوپر UN ریزولوشن موجود ہیں. یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو ابھی حل طلب معاملہ ہے. اگر وہ حل طلب معاملہ ہے جیسا کہ یقیناً ہے, اور اس پر UN ریزولوشن موجود ہیں, تو ہندوستان یونیلیٹرلی اپنے آئین میں ترمیم کچھ بھی کرتا رہے, وہ اس کا سٹیٹس تبدیل نہیں کر سکتا. اور میں پرائم منسٹر کے ان الفاظ کو اہمیت دیتا ہوں جس طرح آج ان سے جو کوسچن آر سیشن قوم کے ساتھ وہ کر رہے تھے. کشمیر سے ایک آدمی نے سوال کیا اور انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 5 اگست کو اٹھائے جانے والے تمام اقدامات سے جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا ہم کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ ہندوستان کے ساتھ نہیں کریں گے. اب جب اتنی واضح اور کلیئر پوزیشن پرائم منسٹر لے رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنے الفاظ کو ذرا ایک دفعہ ریویو کرنا چاہیے اور بڑا سوچ کے کچھ الفاظ ادا کرنے چاہیے. ان سے ابہام پیدا ہوتا ہے, جس طرح کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی. اور میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں, میرے خیال میں آپ سب نے بھی وہ پڑھا ہے, جو جوائنٹ کمیونیکے ہے اس میں بڑا واضح یہ کہا گیا ہے کہ جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے اس کو پاکستان اور ہندوستان مل کر اس مسئلے کا بائی لیٹرلی حل تلاش کریں. تو سعودی عربیہ کا یہ کہہ دینا کہ یہ حل طلب معاملہ ہے اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, میرے خیال میں ہمارے سٹینڈ کو وہ ونڈیکیٹ کرتا ہے, ہمیں وہ سپورٹ کرتا ہے. انہوں نے اس کو انٹیگرل پارٹ نہیں مانا ہندوستان کا. ٹھیک سر, میں کہہ رہی تھی ہمیں ونڈیکیشن سعودی عربیہ سے نہیں چاہیے, بٹ آئی واز جسٹ پوائنٹنگ آؤٹ کہ سعودی عربیہ کی جو ایک بڑی کلیئر پوزیشن تھی, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ UN ریزولوشنز کا ذکر کرتے تھے, اور وہ نہیں ذکر کیا سر. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, بٹ ادروائز یو رائٹ. اور ناظرین بالکل ٹھیک. میرے خیال میں جس طرح ہم نے اسرائیل کی ریکگنیشن اور یمن میں فوج نہ بھیج کر اپنی ایک سوورینٹی کا ثبوت دیا تھا, ہمیں ان کی سوورینٹی کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے. نہیں احترام کے سر, ہم سٹیٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک تبدیلی لائے اپنی پوزیشن میں, اور پھر وہ اسرائیل ایک ٹیررسٹ سٹیٹ کے ساتھ جو مرضی کرے, کوئی بھی مسلمان ملک. پرائم منسٹر گیٹس فل مارکس. ناظرین, چاہے اسرائیل کلیئر ہے پرائم منسٹر کہ اس کو ریکگنائز نہیں کرنا جب تک فلسطینیوں کو اپنا نہیں ملتا ہوم لینڈ. اور جو کشمیر پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگست 5 کے 2019 کے واپس آپ لیں گے, جو آپ نے قدم اٹھائے پھر ہم بات کریں گے, تو ایبسلیوٹلی دا رائٹ پوزیشن ٹو ٹیک. بریک کے بعد آئیں گے ناظرین, اور ہم بات کریں گے افغانستان میں پاکستان کے آرمی چیف گئے اور اس کی اہمیت کیا ٹرپ کی, اور یہ بھی کہتے چلیں کہ سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی پاکستان کے آرمی چیف گئے, ہی وینٹ اینڈ آئرنڈ آؤٹ دا سچویشن. وہ فارن منسٹر تو نہیں ہیں, اور ہم تنقید ہمیشہ کرتے ہیں کہ اپنے دائرے کار میں رہ کے, لیکن جیسے امبیسڈر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو آرمی کا اتنا گہرا تعلق ہے, تو وہ پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے he helped to iron out the situation. تو all good for Pakistan on that front. ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں, افغانستان پہ بات کرتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. جی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, پاکستان آرمی چیف اور ISI چیف ارائیوڈ ان کابل یسٹرڈے, بڑے ایک ٹریجڈی کے بعد. پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک غیر اعلانیہ دورہ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی خاص بات تھی, اس لیے ان کو
वहाँ पर फौरी तौर पर जाना पड़ा। और अशरफ गनी से मुलाकात हुई, अब्दुल्ला से हुई। ख़ास बात यह है कि बरतानिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल निकोलस कार्टर, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। उससे पहले वो इस्लामाबाद भी आए थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज की मीटिंग से बातचीत की थी। इसका मतलब ये है कि बरतानिया कोई सालिसी की कोशिश भी कर रहा है। बेशक। और पता होगा पहले डेविड कैमरून भी इस तरह के मीटिंग्स लंदन में बुलाया करते थे और उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो लीडर थे वो शिरकत करते थे, लेकिन वो कोशिशें ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। वैसे भी देखें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आजकल काफ़ी दौरे हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। कोई तीसरी पार्टी अगर हो या ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं दोनों फरीक कि ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। लेकिन चले ये खुशाइंद है कि बरतानिया ने भी ये किरदार अदा करने की कोशिश की है। आप देखें कि कल अशरफ गनी का रवैया बिल्कुल तब्दील हो गया था। कोई 10 दिन पहले अशरफ गनी ने पाकिस्तान को ख़बरदार किया था कि वो या हमसे दोस्ती करे या दुश्मनी करे। मतलब ये था बुश की तरह कि आप हमारे साथ हैं या तालिबान के साथ हैं। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रवैया बड़ा सिंसियर है, पुरखुलूस है और बड़ा मस्बत है। रहीमुल्लाह साहब, आपके दोस्त अमरुल्लाह साले की ट्वीट आपने देखी? देखें, अमरुल्लाह साले को तो मेरे ख्याल में आप जो है ना एक तरफ रखिए ना। नहीं आपने ट्वीट नहीं सर, वो इतनी पॉजिटिव ट्वीट थी, मैं इसीलिए कह रही हूँ। मेरा ख्याल है कि जब से वो ट्विटर हैंडल उन्होंने बनाया है, पाकिस्तान को बुरा भलाई कहते रहे, कल बड़ी पॉजिटिव उन्होंने ट्वीट दिया है। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा दौरा था, वेरी वार्म, वेरी गुड। मैं तो ये पॉइंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ ये बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको भी एहसास है, अशरफ गनी को भी है, अब्दुल्ला सबको है कि पाकिस्तान का ताउन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से अगर दुश्मनी मोल लेंगे तो इनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने वाकई तालिबान के ऊपर दबाव बढ़ाया हुआ है कि तालिबान अपने हमले कम कर दें, तालिबान फायरबंदी के ऊपर राज़ी हो जाएं, तालिबान इस्तांबुल की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। तो मेरे ख्याल में वो उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता है। और अमेरिका ने देखे, अमेरिका ने और फिर बरतानिया ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। तो फिर अफगानिस्तान की हुकूमत की मजबूरी है, चाहे वो अमरुल्लाह साले ही ना हो, कि वो भी पाकिस्तान से ताउन मांगेंगे और पाकिस्तान ताउन दे रहा है जहाँ तक उसके बस में है। तो अहमियत है, बहुत अहमियत है पाकिस्तान की नेचुरली। जी एम्बेसडर कज़ल बादशाह, आप बताइएगा सऊदी अरेबिया के हवाले से इन दिस होल सिचुएशन। देखिए जी, जैसे हम अभी तो अफ़गानिस्तान में मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी कि अशरफ गनी साहब की ट्यून ये भी इसलिए इस वजह से भी चेंज हो सकती है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने इस दफ़ा आपने देखा है ना, तालिबान को उस तरह कंडेम नहीं किया और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई उन्होंने सीज फायर किया। और यूएन से कह रहे हैं जो बैन था उधर नाम निकाले उनके। सो एंड अशरफ गनी नोज फुल वेल, उनको पता है कि जी पाकिस्तान के अलावा तो अफगानिस्तान के साथ जो है ना ताल्लुकात, कभी वो अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी आ नहीं सकती जब पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। गोइंग बैक टू सऊदी अरेबिया, जैसे आप कह रही हैं, देखिए जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में के दौरान वो चूँकि ट्रंप साहब का जो स्टाइल था, ईरान को दबाना, पाकिस्तान को दबाना, हम सबको दबाया, कुशनर को आगे किया, 1 to 1 उनकी दोस्तियां बड़ी हो गई, यू नो। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में ये ख्याल उनको आया कि जी हम नाउ वी कैन गेट अवे विद एंड हमारा होगा सारा। अब बाइडन के आने से, ऑलबियट ये वैसे जनरल साहब ने बात तो की है, लेकिन बाइडन के आने से कुछ तब्दीली आई तो है, लेकिन ओवरऑल यूएस पॉलिसी जो है ना रीजन पे ज़्यादा चेंज उसमें नहीं आता, वो 19-20 का फ़र्क रहता है। लेकिन ये है कि उसको रियलाइजेशन हो गई है कि अब उस तरह की जो है ना, ट्रंप ने जिस तरह उसको कार्ट ब्लांच दिया हुआ था उस तरह का उसको नहीं हुआ। ऊपर से JCPOA पे भी टॉक्स अब दोबारा शुरू हो गई हैं, तो ईरान के साथ फिर जी कशोगी के साथ भी जो है ना उसको पता है कि ही इज़ ऑन द बैक फुट, इसलिए तुर्की का जो अभी वज़ीर ख़ारजा साहब गए हैं तो वही बात। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया में भी अब एक चेंज आ रहा है उनके और बहुत अच्छा, पाकिस्तान के लिए तो बड़ा जबरदस्त है, पॉजिटिव के लिए बहुत अच्छा है। जैन साहब, योर कंक्लूडिंग कमेंट्स ऑन अफगानिस्तान। देखिए नसीम, अफगानिस्तान में 5 का रोल बहुत अहम है। पहली बात है, लीडिंग रोल है तालिबान का कि वो किस तरीके से इस पीस प्रोसेस को लेके आगे चलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रीजनल कंट्रीज में ईरान, रशिया, पाकिस्तान और चाइना,
اب انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ تین کا رول کرٹیل کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ ایران کو اتنی سپیس نہیں دینا چاہتے جتنی ایران لے سکتا ہے یا لینا چاہتا ہے. رشیا کو اتنی سپیس نہیں دینا چاہتے اور طالبان کی ڈومینیشن بھی نہیں چاہتے. تو ایک کنٹری چائنا کا اگین اکنامک بڑھتا ہوا انفلوئنس اور جو اس کو یہاں سے پیسج ملتا ہے اس کو بھی وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ملک بچتا ہے جس پہ تمام تر ایمفسس ہے اور وہ ہماری انفلوئنس کو آپٹیمائز کرتے ہوئے ایک پیس پروسیس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ پاکستان ہے. اس لیے بار بار پاکستان کے ساتھ بات بھی کی جاتی ہے, کبھی اس کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں. اشرف غنی صاحب بھی اپنے رویے میں اسی لیے تبدیلی لا رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کا پازیٹیو رول نہیں رہے گا اس وقت تک لاسٹنگ پیس افغانستان میں قائم نہیں ہو سکے گا. نہ وہ روس کو باہر کر سکتے ہیں, نہ چین کو مکمل طور پہ باہر کر سکتے ہیں, نہ ایران کو ارریلیونٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ پاکستان کو بھی ارریلیونٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیں تو وہ نہیں کر لاسٹنگ امن سکتے. افغانستان میں نہیں قائم ہوگا. لہٰذا پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو انفلوئنس کو آپٹیمائز کر کے آگے بڑھیں اور یہی ایک بہتر طریقہ ہے کہ اس وجہ سے پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے. بالکل. بہت شکریہ جیل صاحب, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اسی وجہ سے ناظرین ایکسٹینڈڈ ٹروئیکا ایک ہے, 4 ممالک پاکستان, رشیا, چائنا اور امریکہ. یہ 4 ممالک ہیں جو کہ بڑی کوارڈینیٹڈ طریقے سے بڑی پیرالل اس وقت چل رہے ہیں ٹریکس جس پہ کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ افغانستان کی سچویشن ہے تو بہت مشکل. لیکن بہرحال سو فار سو گڈ. پاکستان کے جو پچھلے ہفتے بھر میں سٹیپس لیے گئے پاکستان نے لیا اور ممالک نے خطے میں, وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے. لیکن فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے گا کیونکہ ان کے پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے 40 سال سے, اس میں ہمیں کمی دکھائی نہیں دیتی. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. کووڈ ہے, ماسک پہنیے گا, ماسک کے بغیر باہر نہ نکلے اور گھروں میں رہیے گا. اپنے کو بھی بچائیے گا اور اپنے پیاروں کو بھی. آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.